السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں، وہ ہے خواتین کی صحت اور فزیکل تھراپی کا اس میں کردار۔ جی بالکل، اور یہ واقعی ایک ایسا موضوع ہے جس پر کم بات ہوتی ہے۔ ہم دیکھیں گے یہ ہے کیا اور کیوں ضروری ہے۔ اور ہماری معلومات کا ذریعہ ہے خواتین کی صحت ایک مکمل علاج گائیڈ۔ جی اچھا، اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ خواتین خاص طور پر حمل کے دوران یا بعد میں کمر درد یا پیلوک کے مسائل کو بس یوں سمجھے زندگی کا حصہ مان لیتی ہیں۔ ہاں بالکل، اسے نارمل سمجھ لیا جاتا ہے۔ حالانکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر چیزوں کا علاج فزیکل تھراپی سے ہو سکتا ہے، اور وہ بھی بغیر دوا یا سرجری کے۔ یہی تو حیرانی کی بات ہے۔ تو ذرا وضاحت کریں، یہ خواتین کی صحت وانی فزیکل تھراپی یہ ہے کیا اصل میں؟ یہ خاص طور پر خواتین کے ان مسائل پر توجہ دیتی ہے جو انہیں زندگی کے مختلف مراحل میں پیش آتے ہیں، مطلب بلوغت سے لے کر حمل، پھر پیدائش کے بعد اور مینوپاز تک۔ اچھا، اس میں درد کا علاج، کمزوری، پیشاب پر کنٹرول نہ رہنا یا حرکت میں مشکلات، یہ سب شامل ہیں۔ تو یہ عام فزیو سے مختلف کیسے ہوئی؟ مطلب اس کی ضرورت کیوں زیادہ ہے؟ اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، بہت سی خواتین نا خاموشی سے کچھ تکالیف برداشت کرتی رہتی ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں شاید یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے چھینکنے یا زور سے ہنسنے پر پیشاب کے چند قطروں کا نکل جانا، یا حمل کے بعد پیٹ کے پٹھوں کا کمزور ہو جانا، جسے ڈائسٹیسس ریکٹائی کہتے ہیں۔ ہاں، وہ پیٹ کے درمیان خلاصہ بن جاتا ہے۔ جی بالکل، تو لوگ اسے بس نظر انداز کر دیتے ہیں۔ فزیو تھراپی میں ان چیزوں کے لیے بہت مخصوص ورزشیں اور ٹیکنیک ہوتی ہیں جو عام ورزش سے مختلف ہیں۔ یعنی یہ سب نارمل نہیں ہے، یہ جاننا اہم ہے۔ تو کن عام حالتوں میں یہ مددگار ہے؟ سب سے عام شاید پیلوک فلور ڈس فنکشن ہے۔ یہ جو پیٹ کا نچلا حصہ ہے نا، پیلوک، وہاں کے پٹھے یا تو بہت کمزور ہو جاتے ہیں یا بہت سخت اکڑے ہوئے۔ یہ پٹھے مثانے اور بچہ دانی کو سہارا دیتے ہیں۔ تو جب ان میں مسئلہ ہو تو پیشاب کا کنٹرول جا سکتا ہے، یا پیلوک میں درد یا بھاری پن محسوس ہوتا ہے۔ اس کا علاج کیسے ہوتا ہے؟ وہ کیگلز ورزشیں؟ جی، کیگلز مشہور ہیں، لیکن بات صرف سکڑاؤ کی نہیں۔ فزیو تھراپسٹ یہ بھی سکھاتے ہیں کہ ان پٹھوں کو پوری طرح ریلیکس کیسے کرنا ہے۔ کبھی کبھی بائیو فیڈ بیک بھی استعمال کرتے ہیں۔ بائیو فیڈ بیک وہ کیا چیز ہے؟ وہ ایک مشین ہوتی ہے، جسم پر چھوٹے سینسرز لگاتے ہیں جو آپ کو اسکرین پر دکھاتے ہیں کہ آپ کے پٹھے کب اور کتنا کام کر رہے ہیں۔ اچھا، اس سے آپ کو اپنے جسم، خاص طور پر ان اندرونی پٹھوں کو بہتر سمجھنے اور کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے۔ زبردست، یہ تو کافی جدید لگتا ہے۔ اچھا، اور حمل کے دوران جو کمر درد وغیرہ ہوتا ہے؟ ہاں، حمل میں جسم بدلتا ہے، وزن بڑھتا ہے، ہارمونز بدلتے ہیں، پوسچر پر اثر پڑتا ہے۔ اس سے کمر کے نچلے حصے میں درد، کولہے میں درد جسے پیلوک گرڈل پین کہتے ہیں، یا شیاٹیکا ہو سکتا ہے۔ شیاٹیکا، وہ نس دبنے والا درد؟ جی، جو کمر سے ٹانگ میں جاتا ہے۔ فزیو تھراپی میں اس کے لیے محفوظ ورزشیں ہیں، پوسچر ٹھیک کرنے کے طریقے ہیں، اور درد کم کرنے کے لیے ٹینس مشین بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ یہ ٹینس کیا کرتی ہے؟ یہ جلد پر بہت ہلکی سی برقی لہریں بھیجتی ہے جو درد کے سگنل کو دماغ تک جانے سے روکتی ہیں۔ اور حمل کے بعد جو ڈائسٹیسس ریکٹائی کا ذکر کیا تھا، ہاں، پیٹ کے پٹھوں کا الگ ہو جانا، اس کے لیے بھی خاص کور ورزشیں ہوتی ہیں تاکہ وہ پٹھے محفوظ طریقے سے واپس جڑے۔ غلط ورزش سے یہ مسئلہ بگڑ بھی سکتا ہے۔ صحیح۔ اور مینوپاز کے مسائل، اس میں کیسے مدد ملتی ہے؟ مینوپاز میں ہارمونز کم ہونے سے جوڑوں میں اکڑن، پٹھوں میں کمزوری اور ہڈیوں کا بھربھراپن یعنی آسٹیوپوروسس کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ تو سنا ہے۔ تو فزیو تھراپی یہاں جوڑوں کو لچکدار رکھنے، پٹھوں کو مضبوط بنانے، توازن بہتر کرنے اور ہڈیوں کو مضبوط رکھنے والی محفوظ ورزشیں سکھانے میں مدد دیتی ہے۔ اس سے گرنے کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے۔ تو مجموعی طور پر فائدے صرف جسمانی نہیں ہیں، مطلب معیار زندگی بہتر ہوتا ہے؟ بالکل، درد کم ہو، پیشاب پر کنٹرول بہتر ہو، حمل اور پیدائش کے بعد بحالی تیز ہو، ہڈیاں مضبوط رہیں، یہ سب مل کر خود اعتمادی بڑھاتا ہے۔ جب آپ جسمانی طور پر اچھا محسوس کرتی ہیں تو ذہنی اور جذباتی طور پر بھی بہتر محسوس کرتی ہیں، زیادہ فعال، زیادہ بااختیار۔ یہ واقعی بہت اہم نکتہ ہے۔ تو کسی کو کب سوچنا چاہیے کہ اب فزیو تھراپسٹ کے پاس جانا ہے؟
دیکھیں، درد کے بہت بڑھنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر حمل کا ارادہ ہے یا حاملہ ہے یا ابھی بچہ ہوا ہے، چاہے نارمل ڈیلیوری ہو یا سی سیکشن، تو ایک بار چیک اپ کروانا اچھا ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر پیشاب لیک ہوتا ہے یا پیلوک میں دباؤ یا بھاری پن ہے، کمر درد مسلسل رہتا ہے یا ازدواجی تعلق میں تکلیف ہے، تو ضرور مشورہ کریں۔ اور مینوپاز کے دوران؟ بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ بہت خوب۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ خواتین کی صحت کے بہت سے عام مگر اکثر نظر انداز کیے جانے والے مسائل کا ایک بہت مؤثر، محفوظ اور یوں کہیں کہ ذاتی نوعیت کا حل فزیکل تھیراپی میں موجود ہے۔ بالکل صحیح۔ اور سب سے اہم پیغام شاید یہ ہے کہ ان مسائل پر بات کرنے میں یا مدد مانگنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے، یہ اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ بالکل درست کہا۔ اور آخر میں ہمارے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ کیا ہمیں اپنے معاشرے میں خواتین کی صحت کے ان پہلوؤں پر زیادہ کھل کر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ لوگ بروقت صحیح مدد حاصل کر سکیں؟ جی، اس پر ضرور سوچنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔